کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ جب حضرت علی کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایک ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے۔ لہٰذا حضرت عقیل نے بنو قلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان شرافت، پاکی، سخاوت، مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصے بعد سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں آذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا کر دیے جائیں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے انہیں آخرت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے۔ وہ امام حسن و حسین کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ آپ ایک دراز قد شخص تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس کی بلند قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب جنگ صفین ہوئی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد علی کی طرح زبردست جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ عباس ہے اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں عباس علیہ السلام کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ تاریخ نے کبھی بھی ایسی وفا اور جانثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس مدینہ میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے، جوانی امام حسین کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 جوان ہمیشہ امام حسین کے دفاع کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور حضرت عباس ان جوانوں کے امیر تھے۔ جب یزید بن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشین ہوا تو اس نے حکم دیا کہ حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلایا جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہٰذا لشکر شام جب مکہ پہنچا تو امام حسین اس وقت کربلا روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس ابن علی نے اپنے بھائی کی حمایت اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر امام حسین چاہتے تو یزید اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا، لیکن امام حسین نے خود آ کر اسے عزت بخشی۔ بے شک لوگ حجرہ اسود کو چومتے ہیں اور حجرہ اسود امام حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت میرے اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے شاہین غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔
امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ امام مظلوم اپنے بھائی عباس اور 72 ساتھیوں سمیت یکم محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روک لیا اور فرات کا پانی بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک جناب عباس حسینی لشکر میں موجود رہے، یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا، اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلہ میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت کریں گے۔ 10 محرم روز عاشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے، امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھی۔ جب جناب عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے۔ عمر سعد ملعون نے 4,000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے پے در پہ حملے کی کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس دریا کے قریب گئے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ پانی پیے۔